مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم مرحبا، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر عصیاں شیارو مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام محفل میلاد میں پھر سے آپ کو خوش آمدید ہے، مرحبا، ویلکم۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ماہ میلاد کی خوب برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے آقا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے آئیے ایک فضیلت آپ کو درود پاک کی سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماع الخلائق فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ مجموع الزوائد کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، تو جو کوئی بندہ قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کا، وہ فرشتہ جو ہے اس بندے کا نام مجھ تک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کیسا انتظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں ایک فرشتہ جو ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام پر پڑھے ہوئے درود کو ان کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا نام جب درود پڑھیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ ہم یہاں پر نبی پاک کی ذات پر درود پڑھیں گے، اور فرشتہ نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارا اور ہمارے والد کا نام پیش کر رہا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ آج تیسری شب ہے اور بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے نہ صرف ہمارے FGN چینل پر بلکہ دنیا بھر میں کئی مقامات پر، کئی شہروں میں، کئی مساجد میں عاشقان رسول، عاشقان میلاد 12 دنوں تک محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ نبی پاک کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی پاک کی مدح سرائی کی جاتی ہے، اور بڑے ہی اچھوتے انداز میں، پیارے انداز میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ایک خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، مسرت کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے۔ محفل میلاد کے ذریعے سے آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ نبی پاک کی سیرت کو بھی بیان کیا جائے گا، نبی پاک کی نعتیں بھی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیں اور برکتیں حاصل کریں۔ آئیے پروگرام میں سب سے پہلے ایک بڑا ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد
صلی علیہ وسلم آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ رب محمد علیہ وسلم خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں بٹتا ہے بڑا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بوئے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا
کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دیٹا صدقہ نور کا نور دل دونا تیرا دیٹا صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کاف گے سوہا دغنیا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گے سوہا دغنیا ابرو آنکھیں عین صاد کاف آیا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف آیا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ آمد مصطفیٰ تو کیا ہوئی ہر طرف اجالا چھا گیا سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا کی تشریف لاتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت سے جو کمالات ہوئے دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئی دنیا نے یوں سمجھیے کہ چین کا سانس لیا سبحان اللہ غم زدوں کو غم گسار مل گیا پریشان حالوں کو پریشانیاں دور کرنے والا مل گیا وہ جن کی کوئی نہ سنتا تھا
میرے آقا کیا تشریف لائے، ہر ایک کا بوجھ ہلکا ہو گیا، ہر ایک کو اب تمنا تھی، ایک آس تھی کہ یہ تشریف لائے ہیں، ہمارے حق دلوائیں گے، ہمیں دنیا کے غموں سے آزاد کروائیں گے، اور ہوا یوں ہی، میرے آقا تو کیا تشریف لائے، الحمدللہ سب کو خوشی عطا فرما دی، سب کے حقوق میرے آقا علیہ السلام نے آتے ہی دنیا میں عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد کے جو واقعات تھے، کیا کیا کمالات تھے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو دیکھا جائے ظاہری طور پر تو نبی پاک نے اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا نا۔ نبی پاک کی تقریباً عمر 40 سال تھی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا کہ لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک خدا کی عبادت کرو، یا آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں تو نبی اس وقت بھی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ، ابھی آدم کو تیار بھی نہیں کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، میرے آقا تو اس سے پہلے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن نبی پاک نے ظاہری طور پر اس امت کے لوگوں کو اپنا نبی ہونا جو ظاہر فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ لیکن آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس طرح کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے کہ کوئی آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جنید بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم جنید بھائی سے سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جو نبی پاک کے ولادت سے پہلے رونما ہوئے، ولادت کے بعد ہوئے، وہ کیا کیا کمالات تھے۔ سنتے جائیے اور عشق مصطفیٰ میں جھومتے جائیے۔ جی جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ ہو گیا، آمد ہوئی حضور کی روشن روشن زمانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ علی بھائی، پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اللہ اکبر، اور وہ بھی 1500واں جشن ولادت سبحان اللہ۔ منانے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے۔ کل بھی ماشاءاللہ کافی گفتگو ہوئی، درود پاک کے موضوع پر کل گفتگو ہوئی، اور آج بڑا ہی پیارا موضوع آپ نے لیا ہوا ہے کہ ولادت سے پہلے کے واقعات۔ ایک واقعہ ضمن میں عرض کروں گا جو بڑا مشہور واقعہ ہے جی۔ اور ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے، یعنی اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی قدرت کے اظہار کا واقعہ ہے، جسے عام الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی الحمدللہ عز و جل جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پاک کی ذات پر جب بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اللہ پاک کیسی اپنی قدرت کے نظارے انہیں دکھاتا ہے، وہ اس واقعے کے ذریعے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جی۔ کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے، یہ دونوں ملک شاید اس وقت ایک ہی تھے، تو ابرہہ بادشاہ کا نام تھا۔ اس نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کہ اتنی تعداد میں لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو اس کو دیکھا نہ گیا، اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں، مکہ شریف کیوں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اس نے اپنے یہاں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ یہ بنایا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ جو لوگ مکہ جا رہے حج کرنے کے لیے، وہ طواف کرنے کے لیے، تو وہ وہاں نہ جائے اور میرے کنیسہ میں آئے اور اس گھر کا طواف کرے۔ اللہ اکبر۔ اب خدا کی شان دیکھیے، اس نے کیا کیا کہ اس طریقے کا اعلان کر دیا، اور وہ عبادت خانہ بھی اس نے بنا لیا اپنے زوم فاسد میں، کہ وہ سمجھا کہ لوگ اس طرف آئیں گے۔ لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، عرب لوگوں کو، کیونکہ عرب پہلے سے ہی خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے اور طواف کے لیے جاتے تھے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے یوں کیا کہ موقع پا کر اس کنیسہ میں، اس عبادت گاہ میں جو اس نے بنایا تھا عبادت خانہ، اس میں جا کر اس نے قضاء حاجت کر دی، اسے جو ہے گندگی کر دی وہاں پر، اور پورے اس کے عبادت خانے کو اس نے نجاست آلودہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی
کہ میں نے تو کعبے کے مقابلے کے لیے اسے بنایا تھا اور میری خواہش یہ تھی کہ لوگ اس کا طواف کریں، لیکن اس میں تو کسی نے گندگی کر دیا۔ تو اس نے طیش میں آ کر قسم کھائی کہ میں کعبہ معظمہ کو گرا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی کیسے، یعنی بادشاہوں کا انداز کیسا ہوتا تھا کہ جب یہ یوں کہیے کہ غیظ و غضب میں آتے تھے تو کیسی کیسی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، تو لہٰذا اس نے یہ قسم کھا لی کہ کعبے کو گرا دوں گا معاذ اللہ۔ چنانچہ صرف قسم ہی نہیں کھائی ناظرین، وہ اپنے ارادے سے نکل بھی پڑا اپنا ماں لشکر کے، یعنی لشکر کے ساتھ میں چل پڑا۔ اب جب وہ لشکر لے کر چلا تو اس کے لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے، اور ایک ہاتھی جو تھا وہ بہت بڑا، یعنی بالکل سب سے بڑا ہاتھی، ویسے بھی ہاتھی بڑا ہوتا ہے لیکن یہ اور بھی لشکر کے ہاتھیوں میں سب سے بڑا تھا، اس کو بالکل اس نے آگے رکھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب یہ کعبہ معظمہ پہنچ گیا، مکہ شریف پہنچ گیا، تو اس نے وہاں کے جانوروں کو قید کر لیا۔ اب اس وقت، یہ جو وقت تھا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور آپ کے پاس اس وقت، چونکہ آپ کعبے کے متولی تھے تو کعبے کی چابیاں آپ کے پاس ہوتی تھی، تو اس نے جو یہ کیا کہ آپ کے بھی اونٹوں کو، تقریباً 200 اونٹوں کو اس نے قید کر لیا، اور بھی مکے کے دیگر لوگوں کے اونٹوں کو بھی، جانوروں کو اس نے قید کر لیا تاکہ لوگ میرے پاس آئے۔ اب آپ کو جب خبر ہوئی آپ کے دادا محترم کو، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے کعبے میں جا کر، اس کا ارادہ معلوم ہو گیا سب کو کہ یہ گرانے کے لیے آیا ہے، آپ نے کعبے میں جا کر دعا کی کہ یا اللہ پاک، تیرے گھر کو گرانے کے ناپاک ارادے سے یہ آیا ہے، اب تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ اس کے پاس گئے، اور اس کو جب پتہ چلا کہ یہ کعبے کے متولی ہے، کہو کیوں آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے، تم کعبے کے متولی ہو اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں تو تم آ کر مجھ سے معذرت کرو گے یا بحث و مباحثہ کرو گے، گفتگو کرو گے، تم تو صرف اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہو۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ چونکہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، کعبے کا مالک میرا رب ہے تو وہ کعبے کی حفاظت خود ہی فرما لے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے اونٹ لیے، اس نے اونٹ آپ کے اونٹوں کو آزاد کر دیا، آپ اونٹ لے کر آ گئے، لیکن جب وہ ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تو وہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا، وہ کعبے کی طرف جب اس کو بڑھانا چاہتا، اس کے ساتھی لشکر کے لوگ بڑھانا چاہتے تو وہ ہاتھی بھی آگے نہ بڑھتا، یہاں تک کہ دوسری طرف چلاتے تو چلنے لگتا، لیکن جب کعبے کی طرف بڑھاتے تو نہ بڑھتا تھا۔ بہرحال جیسے وہ ناپاک ارادے سے آگے بڑھنے لگا، اللہ پاک کی شان، میرے رب کی قدرت، اللہ اکبر، کہ اس نے ابابیل کے ذریعے ہر ابابیل کو 3 پتھر، 3 کنکر دیے گئے، جو ہے ایک چونچ میں اور 2 جو ہے وہ پنجوں میں پکڑ کر وہ ابابیلیں آئی، اور اوپر سے جیسے ہی وہ ابابیلوں نے وہ پتھر، وہ کنکر چھوڑے، ہر کنکر جو ہے باقاعدہ جو اس کے سپاہی تھے ان کے سر میں داخل ہو کر پورے جسم کو پار کرتا ہوا ہاتھی میں داخل ہوتا، اور ہاتھی کو بھی پار کرتا ہوا کنکر نکل جاتا، اور جب وہ کنکر نکلتے تو وہ ہاتھی سمیت وہ سپاہی ایسے گر جاتے۔ روایت میں لکھا ہے علی بھائی کہ جیسے جانوروں کا چارہ بھوسا کیسا ہوتا ہے، اللہ پاک نے ایسا ان کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ جس سال ہوا نا، اسی سال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کعبہ شریف میں یعنی مکہ مکرمہ میں ولادت۔ سبحان اللہ، مرحبا بولو، مرحبا 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 بولو، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا مرحبا بولو، مرحبا مرحبا جھوم کر بولو، مرحبا۔ جب بات یہ چل رہی تھی
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے پہلے کے واقعات، تو یہ واقعہ اسی سال ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس رات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی 12 ربیع الاول کی رات، سبحان اللہ۔ مخزوم بن ہانی مخزومی کے والد جو 150 سال تک زندہ رہے، یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ساسانی خاندان کے مشہور بادشاہ کسریٰ کا محل گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جس رات ولادت باسعادت ہوئی اس رات کسریٰ کا محل گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہلنے لگا، اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ فارس کی 1000 سال سے جلنے والی آگ یکدم بجھ گئی۔ اللہ اکبر۔ کیسے بڑے بڑے واقعات علی بھائی رونما ہو رہے۔ ہاتھیوں والوں کو ابابیل کے ذریعے ہلاک کیا جا رہا ہے، ہاتھیوں کو۔ پھر جو ہے کسریٰ کا محل جو بہت مشہور محل تھا، اس میں خود بخود گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی، اور 1000 سال سے جو آتش کدہ روشن تھا وہ خود بخود بجھ گیا۔ اسی طرح بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا، اور کسریٰ نے ایک پریشان کر دینے والا خواب دیکھا۔ جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس نے ایک پریشان کر دینے والا خواب دیکھا، جسے اس نے اپنے قاضی کے سامنے بیان کیا۔ پہلے کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ خواب دیکھتے تھے تو بیان کرتے تھے۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس نے یہ دیکھا کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے تیز رفتار عربی گھوڑے جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے۔ اللہ اکبر۔ جو اس کے اونٹ تھے، ان اونٹوں کے پیچھے باقاعدہ عربی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور وہ عربی گھوڑے دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے۔ اس خواب نے کسریٰ نے اور دیگر کئی لوگوں کو سخت گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کو اور دیگر لوگوں کو بھی گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ یار یہ کیا خواب ہے کہ ہمارے ملک میں عربی گھوڑے آ گئے اور خود بخود پورے ملک میں پھیل گئے۔ چنانچہ کسریٰ نے نائب نعمان بن منذر نے چنانچہ کسریٰ کے نائب نعمان بن منذر نے عبد المسیح غسقانی کو کاہن کے پاس بھیجا، یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس، تاکہ اس عظیم معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اب وہ جو کاہن تھا، اس کاہن نے جو اس کی خواب کی تعبیر بتائی، اس تعبیر میں یہ تھا کہ تم اونٹ پر سوار ہو کر، اس نے یعنی جب یہ پہنچے وہاں پر خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ تم اونٹ پر سوار ہو کر میرے پاس آئے ہو، اور بے شک بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہو، تو سنو تمہیں بنی ساسان کے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا۔ حالانکہ انہوں نے ابھی اپنا واقعہ بیان نہیں کیا، یہ صرف پہنچے، تو سنو تم محل کے جو واقعہ بیان کر رہے ہو، وہ واقعے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی بھائی بتانے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ یہ واقعہ یا یہ واقعات، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی ایسے واقعات اور اس طریقے کی خوشخبریاں، اس طریقے کی بشارتیں ملنا شروع ہوئی، اور پھر مزید جب ولادت باسعادت ہوئی، اللہ اکبر، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تو واقعی اللہ پاک نے ایسا امت پر، ایسا انسانیت پر کرم فرمایا۔ مزید انشاءاللہ تعالی اور آگے کے واقعات بھی ہم سنیں گے اور سن کر ایمان تازہ کریں گے کہ اللہ پاک نے کیسی رحمت، کیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ بہت بڑی نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہم پر اللہ پاک کا احسان ہوا، اتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم شے عطا فرما دی، سبحان اللہ، جن کے آنے سے عالم میں تبدیلی ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری، نبی پاک کا آنا، یہ اتنا بڑا ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا انداز بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کتنا پیارا یہ انداز مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا،
کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ہمیں اپنا نبی بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان فرما دیا. اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات سب سے عظیم ذات ہے. کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہ پہلے تھا نہ ابھی ہے نہ قیامت ہو سکتا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے, صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے, تیرے ہی لیے اے پیارے نبی, تیرے ہی لیے اے پیارے نبی کونین بنائے اللہ نے, صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے, صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے, اور پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ پاک چل رہا ہے, ان کا ذکر چل رہا ہے. اور یہ انداز تھا آپ کی ولادت سے پہلے ہی خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, سبحان اللہ, ان کو خوشخبریاں آنے لگی, ان کو بشارتیں دی جانے لگیں. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی جو کچھ راتیں ہیں ان میں آپ کو خوشخبریاں سنائی جانے لگی. کیا عالم تھا. سبحان اللہ. ان راتوں میں سیدہ آمینہ کو عجیب خوشخبری حاصل ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد اور آرزو پوری ہونے کی خوشخبری دی گئی. بتایا گیا کہ اے آمینہ, آپ کے ہاں وہ ہستی آنے والی ہیں جو اللہ پاک کی تعریف اور شکر کرنے والی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان سے فرشتوں کی پاکی بیان کرنے کی آوازیں سنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا, اے آمینہ تعریف و عزت کے مالک کے سبب خوش ہو جاؤ. پھر خوشیاں و برکت مکمل ہو گئی اور ایک ایسا نور چمکا جو پھر کم نہ ہوا. فرشتوں نے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر طواف کی صورت میں چکر لگائے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادتوں اور مالداری کی ابتدا ہوئی. فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھکاوٹ دور ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہو گئی. آمینہ نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے, آمینہ نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے, پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کر. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سبھی نے کی, کہ رحمت بن کے چھائی بار بھی شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم دی وہ آج کی شب ہے, جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا, ادھر شیطان بھی تو اپنی ناکامی پہ روتا تھا. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی, آمینہ نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کر, پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے, پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کر. مکہ
طیبہ اور دنیا کے والی، والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی، آمین نبی کے گھر آئے ہیں مہکی ڈالی ڈالی ڈالی، مہکی ڈالی ڈالی، ہر جانب یہ دھوپ مچی ہے، ہر جانب یہ دھوپ مچی ہے، آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کر پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں مدعا للہ داعی کی صدائیں تھی، وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نچار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیارے انداز سے، حسین انداز سے، دل ربا انداز سے، دلکش انداز سے دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، کیا شان ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، دنیا میں اگر ہمارے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، جب وہ عظیم ذات تشریف لائی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے عالم کو بنایا، جن کی وجہ سے فرشتے ہیں، جن کی وجہ سے جنات ہیں، جن کی وجہ سے انسان ہیں، جن کی وجہ سے چاند اور سورج ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات عالم ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جب اس عظیم ذات کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، آپ میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہوتا کیا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، سبحان اللہ۔ مجھے یہاں پر وہ ایک شعر یاد آیا، اس کو ہی پڑھ دیتا ہوں، بڑی پیاری کسی شاعر نے بات کہی ہے۔ 1500واں جشن ہے سرکار آ گئے، 1500واں جشن ہے سرکار آ گئے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی چیز کا بھی یا سایہ نہ ہوتا، نہیں عرش و کرسی نہ چاند اور تارے، شب و روز ہوتے نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر اور نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مردہ نہ زندہ، نہ حور و نہ آدم نہ حوا کی باتیں، نہ یعقوب و یوسف زلیخا کی باتیں، نہ تخت اور تاجوں کے سلطان ہوتے، محلوں کے والی نہ دربان ہوتے، نہ ملتی کسی کو یہاں زندگانی، ہوا یہ نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی، نبی نہ ولی غوث و ابدال ہوتے، نہ ہوتے مہینے نہ یہ سال ہوتے، ثنا خانہ ہوتے نہ یہ خوش بیانی، نہ میلاد ہوتے نہ یہ نعت خوانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، نہ قرآن حدیث و حوالہ نہ ہوتا، جو پیدا میرا
ہوتا 1500واں جشن ہے سرکار آ گئے 1500واں جشن ہے سرکار آ گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا 1500واں جشن ہے سرکار آ گئے 1500واں جشن ہے سرکار آ گئے جن کی وجہ سے سب کچھ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا ہی صدقہ یقین مانیے جو کچھ بھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کو اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ فرماتا میرے آقا تشریف نہ لاتے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو ازل سے ہی خدا ہے, وہ ازل سے ابد تک خدا ہے, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, لیکن اپنی ربوبیت کو اللہ پاک ظاہر نہ فرماتا اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے آقا کی. سبحان اللہ. بھائی جو کچھ یہ باتیں بیان ہو رہی ہے ماشاء اللہ جی. ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں بیان ہو رہی ہے, اور الحمدللہ عز و جل یہ باتیں ظاہر ہے کہ آج 14-15 صدیوں بعد ہم کر رہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل عین قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ پاک کا فضل ہے. وہ روایت ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا, ہے نا. تو لہٰذا جو کچھ بنا ہے وہ انہی کے صدقے بنا ہوا ہے اور ان کی ولادت کا جشن ہے, تو پھر کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر. اور وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جو ماشاءاللہ آپ نے اشعار پڑھے, یقین جانیے ماشاءاللہ اس پر تعجب بھی ہو رہا تھا کہ اتنی پوری نظم آپ کو, اتنی پوری نعت ماشاءاللہ زبانی یاد تھی. اعلیٰ اگر یہ پوری یعنی یوں کہیے کہ تمام اشعار کو اگر 2 شعر میں بیان کیا جائے تو وہی زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے 2 جہاں تمہارے لیے دہل میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک 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 تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک فلک سما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے جینا میں چمن 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 میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے محن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے ہی یہ کمالات کا ظہور ہونا شروع ہوا. نبی پاک نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ, کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. پھر نبی پاک, آپ کو معلوم ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں دودھ پینے کے لیے, بلکہ یوں کہیں کہ نبی پاک نے جن کو نوازا, جن کا دودھ نوش فرمایا, حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی پاک ان کے پاس تشریف لے کر گئے اور پھر ان کو جو نوازا نبی پاک نے. میں چاہوں گا کہ انہوں نے جو برکتیں دیکھی ہیں, جو برکتوں کا ظہور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نبی پاک ابھی
شیر خواری کا عالم ہے، ابھی دودھ پینے کا آپ کا عالم ہے، چھوٹی عمر ہے، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے جو کمالات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے، وہ بھی اگر کچھ بیان فرمائے جنید بھائی۔ بات ہے، ماشاءاللہ نام اتنی مقدس ہستی کا لیا، ان کے مقدر پر واقعی رشک آتا ہے، کیا مقدر پایا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور وہ برکتیں سمیٹی، وہ برکتیں حاصل کی کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب خود دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ، ناظرین تھوڑا تصور کرے اس کو، حضرت سیدتنا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کہہ رہی ہے، کہتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے کہ میں نے نرمی سے جگایا، بچوں کو جگایا جاتا ہے اور ہاتھ رکھتے تو بچے عموماً جاگ جاتے ہیں، یہ عام سے بچوں کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، آخری نبی کی بات ہو رہی ہے، محبوب رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ میں نے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی سبحان اللہ۔ اور میری طرف دیکھا، اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ کی پیشانی کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ابھی ظاہر ہے کہ نبی ہونا ظاہر نہیں ہوا ہے، جی۔ ایک عام بچہ ہی سمجھا جا رہا ہے، لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشاہدات بیان کر رہی ہے کہ میں، چونکہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ ان کا کام ہی تھا بچوں کو دودھ پلانا، تو لہٰذا یہ عام سا بچہ سمجھ کر جب انہوں نے لیا اور جو کچھ مشاہدات کیے، اللہ اکبر، تو پہلے دیدار کی برکت بتا رہی ہے کہ نور نکلا، آسمانوں میں پھیل گیا۔ دوسری بات کہتی ہے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرا قبیلہ، جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، یہ بنی سعد کا جو میرا قبیلہ تھا، یہ قحط میں مبتلا تھا، ان دنوں وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا، یعنی موٹے تازے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور ان کا مشاہدہ سنیے، جی ہاں، آنکھوں دیکھی بات سیدتنا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہی ہے۔ تیسری بات کہتی ہے کہ یہ جو میں نے دیکھا، یہ تو میں نے دیکھا، اب آپ اور کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی کہ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، کیا کہتی ہے؟ اے حلیمہ، تیرا سارا گھر پوری رات روشن رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی طرح یہ LED اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب تو نہیں تھے، اس دور میں چراغ سے گھر روشن ہوتے تھے، 1500 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ تو کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ دلائی آپ نے، 1500 سال پہلے، سبحان اللہ۔ کہتی ہے کہ وہ پڑوسن کہہ رہی کہ اے حلیمہ کیا بات ہے، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ یہ بات یاد آ رہی ہے حاجی علی بھائی، اللہ آپ کو بھی حاجی بنائے، آمین آمین۔ کہ آج ہم کہہ رہے ہیں
نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ 1500 سال پہلے دائی حلیمہ کی پڑوسن کہہ رہی ہے کہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، تو دائی حلیمہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ نور والے کا کمال ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور نبی پاک کا جو نور ہے، بھائی ہاں ماشاءاللہ، آپ پہلے کیا بات ہے، مکمل کریں۔ میں گفتگو سوچ رہا تھا ابھی جب جی جی کلام چل رہا تھا، تو نبی پاک نور والا آیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں آج نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نبی پاک نے تو اسی وقت روشن کر دیا تھا نا۔ حضرت آمینہ بی بی رضی اللہ عنہا نبی پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے یہاں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں نے مکہ مکرمہ سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ سبحان اللہ۔ ملک شام جو مکہ مکرمہ سے کافی میل کی دوری پر ہے، آپ فرما دیے کہ میں نے ایسا نور نکلا کہ اس نور میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ کیا بات ہے، سبحان واہ، اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ کہیں پھر ہم نور والا آیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ علی بھائی ماشاءاللہ آپ کی جو تمہیدی گفتگو اور بعد میں بھی جو عشق اور آپ کا وجدان جو کہہ رہا ہے، اس میں کئی باتیں آپ نے ایسی بھی کی، اور الحمدللہ علماء اہل سنت ہی یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے ان کا صدقہ ہے، ان کے صدقے خیر و برکت ہے، ان کے صدقے نعمتیں مل رہی ہے۔ تو آج 1500 سال بعد ہم کہہ رہے ایسا نہیں، ہم 1500 سال پہلے کی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ہم 1500 سال بعد کہہ رہے ایسا نہیں، ہم 1500 سال پہلے بلکہ 1500 سالوں والی بات کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ، زبردست۔ ہے نا، جب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ علماء، محدثین، مجتہدین، مورخین، مفسرین لکھتے چلے آ رہے ہیں اور وہی باتیں ہم لوگوں تک پہنچا رہے۔ اب سنیے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی، کیسی برکتیں ملی ان کو۔ کہتی میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ ناظرین کتنی بکریاں؟ 7 بکریاں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا، ہاں مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ 1 دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور کہتی ہے اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ ان کی تعداد 7 سے 700 ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب علی بھائی یہاں نقطہ دیکھیے ماشاءاللہ کہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا، ظاہر ہے کہ ان کے ایمان پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا الحمدللہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا جس نے شرف پایا، زبردست، ان کا بھی ایمان تھا کہ اس برکت والی ذات سے برکت حاصل ہوگی۔ وہ ہاتھ لے کر مبارک ہاتھ اپنی بکریوں پر پھیر رہی ہے اور اس کی برکت جو ظاہر ہو رہی ہے وہ خود بیان کر رہی ہے۔ اور سنیے ماشاءاللہ قبیلے والے، یہ کہتی ہے کہ قبیلے والے ایک دن بولے، چونکہ گھر میں برکت ہی برکت، رات بھر روشنی، رات بھر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نور اتر رہا ہے، پھر ماشاءاللہ اور جو بکریوں میں برکت، دودھ میں برکت۔ تو یہ کہتی ہے، پڑوسن کی بھی بات آپ نے سماعت کر لی، کہتی ہے کہ قبیلے والے مجھ سے بولے کہ ان کی برکتوں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو۔ کیا بات ہے، پڑوسی تو پڑوسی، اب قبیلے والوں پر یہ بات روشن ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے حلیمہ ان کے برکتوں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا، آپ پر تبرکات کی برکات پر عقیدہ یہ 1500 سالوں والا الحمدللہ عز و جل، بلکہ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں، 1500 سالوں والا نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے چلا آ رہا ہے۔ تابوت سکینہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا 1500 سال والا جملہ اپنا واپس لیتا ہوں، جب سے دنیا بنی ہے
تب سے یہ تبرکات کیسے برکت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا جب قبیلے والے کہنے لگے کہ حلیمہ اس بچے سے صرف تو ہی برکتیں اٹھائے گی یا ہمیں بھی برکتوں سے نوازے گی؟ تو کہتی ہے کہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بہت بچے جنے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی. واہ واہ واہ. سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں ہے روشنی چھائی. سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں ہے روشنی چھائی. سرکار تیرے آنے سے. ماشاءاللہ. اور ایمان تازہ کرنے والی بات جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت جو آپ نے بھی بتایا اور جو کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 برس کی عمر میں کیا. تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ 40 برس کی عمر میں معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہے. برابر. جانوروں کو کب پتہ چلا؟ چرند پرند کو کب پتہ چلا؟ بکریوں کو کب پتہ چلا؟ سنیے، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی، کیونکہ بچپنے کا عالم ہے آقا علیہ السلام کا. کہتی گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری، ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کا بوسہ لیا. اللہ اکبر. ہاں، جانور بھی کرے جن کی تعظیم پیڑ سجدے میں گرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب ظاہر ہے کہ یہ سجدہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو ہے وہ عبادت کا سجدہ یہ ابتدا سے ناجائز ہے، ویسے بھی منع ہے. وہ جانور ہے، وہ مکلف نہیں ہے ہماری کیا طرح. بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا، آپ کی بات بھی 100% درست ہے، لیکن پھر بھی وسوسے شیطانی کی کاٹ ہو جائے کہ عبادت کا سجدہ تو منع ہی ہے. جو کچھ تھا یہ سجدہ تعظیمی، جیسے قرآن کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور تمام بھائیوں نے سجدہ کیا. قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے. تو وہ کون سا سجدہ تھا ناظرین؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور ہماری شریعت میں وہ سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے، منع ہے. تو جتنی برکتیں ان کی بیان کرتے چلے جائے، یعنی یوں کہیے کہ ہم ان کی برکتیں بیان کر کے خود برکتیں حاصل کریں. الحمدللہ الحمدللہ. یقیناً نبی پاک کی باتیں تو اتنی ہیں، خدا کی قسم. کسی نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے جب نبی پاک کے اوصاف کو گنوانا شروع کیا، نبی پاک کی تعریف بیان کرنا شروع کی، تو لکھنے بیٹھ گئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں مالک کہوں مولا کہوں کیا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان میں جان تجلا کہوں تجھے. اس تعریف نبی پاک کے اوصاف گناتے گئے. کافی اشعار لکھے. جب اتنے ساری باتیں لکھ چکے، آخر میں کہتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ نبی پاک کی کما کو تعریف کر دوں. بس آخر میں آپ نے یہ لکھا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے آقا ہیں، یہ آپ کی شان. اچھا، اور علی بھائی اس میں ماشاءاللہ ایمان تازہ کرنے والی بات، اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں لکھا؟ اس کا جواب بھی اس سے پہلے والے شعر میں دے دیا. اس کے پہلے والے شعر میں لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری. سبحان اللہ. کسی ناظرین کسی کی اگر تعریف کی جائے، ایک خوبی، دو خوبی، تین خوبی، چار خوبی، پانچ خوبی، چھ خوبی بیان کرتے جائے، ایک وقت آئے گا کہ وہ خوبیاں بیان کرنے والا رک جائے گا. آپ کہیں گے بھائی کیوں رک گئے؟ وہ کہے گا بھائی ساری خوبیاں بیان ہو گئی، جتنی خوبیاں تھی سب بیان کر دی، اب خوبیاں ختم ہو گئی.
आला हजरत कह रहे हैं कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। हाँ, क्या बात यानी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान, आपकी अजमत, आपका मकाम इतना बुलंद है कि वस्फ आपके जो है ये ऐब तनाही यानी खत्म हो जाने के ऐब से पाक है। सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ ऐब ऐब तनाही से है बरी, हैरान हैरान हूँ हूँ मेरे मेरे शाह, मैं मैं क्या 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 कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ कोई। यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ हम क्या बयान करेंगे। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह। जब तो शायर कहता ना, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मेरे आका की शान, मेरे आका के कमालात, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे नाज़रीन भी माशाल्लाह हमारे साथ शरीक हैं, कुछ ना कुछ फरमाइशें भी करते हैं नाज़रीन हमारे। नूर वाला आया है कलाम की फरमाइश की माशाल्लाह, कुछ अभी शामिल भी किया हमारे नात खान ने। ये कहते हैं सब कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 1500वां जश्न विलादत पे कुछ कलाम सुनना चाहते हैं। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा FGN चैनल भी आपको बहुत सारे कलाम सुना रहा है, और दावत इस्लामी इंडिया की तरफ से भी इंशाअल्लाह रहमान अन करीब आपको बता दूँ एक अजीम खुशखबरी है कि 15 नात खानों की आवाज़ में इंशाअल्लाह बड़ा ही प्यारा एक हमारा कलाम अल्लाह ने चाहा तो अन करीब आने वाला है। इंशाअल्लाह 15 नात खान होंगे, 15 अशआर बड़े ही प्यारे अंदाज़ में, बहुत ही प्यारी और तर्ज़ है इंशाअल्लाह, वो भी आपको सुनाएंगे। अगर एक शेर उसका अगर सुना दें आसिम भाई। हर खुशी हर ईद हर फरहत की जो बुनियाद है, 1500 नबी ये पाक का मीलाद है, 1500 नबी ये पाक का मीलाद है। जश्न मीलादुन नबी सब आशिकों की जान है, हर मुसलमान शादमाग है, गमज़दा शैतान गए। ऐ खुदाए पाक तेरा किस कदर एहसान है, ऐ खुदाए पाक तेरा किस कदर एहसान है, कि तेरे प्यारे का मेरे हाथ में दामान गए, कि तेरे प्यारे का मेरे हाथ में दामान गए। जश्न मीलादुन नबी सब आशिकों की जान है, 1500 नबी ये पाक का मीलाद है, 1500 नबी ये पाक का मीलाद है। ये कलाम इंशाअल्लाह अनक़रीब मुकम्मल आएगा, आपने इसको देखना भी है और ख़ुद भी सुनेंगे, दूसरों को भी आप सुनाएंगे माशाअल्लाह। एक कलाम हमारा आ भी चुका है, सैयद सलमान शाह साहब की वीडियो आई है हमारे कादरी स्टूडियो, हमारा एक चैनल है दावत इस्लामी इंडिया का यूट्यूब पर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हमारे बहुत सारे कलाम अपलोड होते हैं, नए नए कलाम जो आते हैं, तो आप देखें, उसको शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में इजाफ़ा होगा। अब आइए हम प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह एक सेगमेंट भी शामिल करेंगे, मौजज़ा मेरे नबी का। एक बड़ा ही प्यारा नबी पाक का मौजज़ा सुनेंगे। नबी पाक के जब कमालात सुनते हैं, नबी पाक के मौजज़ा सुनते हैं, तो इश्क़ रसूल में और इजाफ़ा होता है। जुनैद भाई से आइए एक मौजज़ा सुनते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस कदर मौजज़ात है, अल्लाह अकबर, उसमें से यानी बेशुमार मौजज़ात में से चंद मौजज़ात इंशाअल्लाह ताला एक एक करके सीरियल वाइज हम रोज़ाना इसमें, जैसा कि अली भाई ने फरमाया, हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहकी ने दलाइल-उन-नुबुव्वा में रिवायत की, इमाम बहकी ने दलाइल-उन-नुबुव्वा में रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दीन की दावत पेश की। उसने जवाब दिया कि मैं आप पर ईमान नहीं लाता,
یہاں تک کہ میری بیٹی زندہ کی جائے. اوہ اس کی بیٹی انتقال کر چکی تھی, دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. کہتا ہے کہ آپ اس بیٹی کو, میری مردہ بیٹی کو زندہ کریں گے تو ایمان لے کر آؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اس کی قبر بتا. کیا بات ہے. کیا کہا؟ مجھے اس کی قبر دکھا. اس نے آپ کو اپنی بیٹی کی قبر دکھائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا. لڑکی نے قبر سے نکل کر کہا لبیک و سعدیک. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آ جائے؟ نبی کا اختیار دیکھیے. زندہ بھی کیا اور اس زندہ مردہ کے بعد زندہ ہونے والی لڑکی کو پوچھ رہے کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آ جائے؟ اس نے کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اللہ کی میں نے اللہ پاک کو اپنے والدین سے بہتر پایا. واہ واہ. اور اپنے لیے آخرت کو دنیا سے اچھا پایا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ اختیار دیا کہ آپ مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے. اچھا علی بھائی یہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا؟ ایسا نہیں, ایک اسی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ معجزہ بھی اسی کے ساتھ میں عرض کر دوں. کہتے ہیں کعب بن مالک کی روایت ہے, روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا چہرہ متغیر پایا. بھوک کے سبب اس وقت جو ہے خندق کے قریب جو موقع ہوا تھا, یہ واقعہ خندق والا واقعہ اس دور کا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, چہرے کو متغیر پایا, فوراً اپنی زوجہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ ایک سیر کے قریب آٹا ہے اور ایک بکری ہے. فوراً اس کو ذبح کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ خاتون کو, اپنی زوجہ کو کہا اس کا سالن بناؤ اور فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا کو اشارتاً عرض کیا کہ میرے گھر دعوت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسا اپنے صحابہ کا خیال فرماتے تھے. ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی صحابہ تو اشارے سے عرض کر رہے کہ حضور تھوڑا سا ہی کھانا ہے, لہٰذا صحابہ کے لیے منع کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت جابر عرض کرتے آقا دعوت قبول فرمائیے. پھر صحابہ کے 2 یا 3 مرتبہ عرض کیا. جب دیکھا کہ آقا بار بار اپنے صحابہ کی طرف اشارہ فرما رہے تو کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, سب کو لے آئیے, جن جن کو لانا چاہتے لے آئیے. فوراً گھر پر حاضر ہوئے, گھر پر تشریف لائے, اپنی زوجہ کو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, میں نے صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی, آقا نے سب کو بلا لیا ہے. اللہ اکبر. صحابیہ کا ایمان دیکھیے. کہا کھانا کتنا ہے بتا دیا تھا, کہا عرض کر دیا تھا, کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جابر گھر والوں کو کہو کہ کھانا تیار کرے اور جب تک ہم نہ پہنچے اس وقت تک کھانا برتن سے نہ نکالے. اللہ اکبر. جب آئے حاضر ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اپنے صحابہ کے ساتھ, تو جو ہے کھانا پیش کیا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا, اپنا لعاب دہن آٹے میں ملایا اور سالن کے لیے فرمایا کہ جو ہے اس کو مکمل نہ کھولا جائے, برتن اوپر ہی ڈھکنا رکھا جائے اور نکالتے جائے. اللہ اکبر. روایت میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد سب نے کھانا سیر ہو کر کھایا اور جب برتن سے جو ہے ڈھکنا ہٹایا گیا تو جتنا پہلے بنایا گیا تھا اتنا کھانا موجود. اللہ. اچھا یہ معجزہ ہو گیا. لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی وہ زندہ کرنے والا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب آ کے سب کھا چکے تو حضرت جابر کو بھی بلایا, ساتھ میں تناول فرمایا. اچھا پہلے ہی صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ گوشت کھایا جائے لیکن ہڈیاں جدا نہ کی جائے, ہڈیاں توڑی نہ جائے. اللہ اکبر. جب سب کھا چکے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تناول فرما چکے, ان تمام ہڈیوں کو حضرت جابر سے فرمایا کہ جمع کرو. سب کو جمع کیا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا تو وہی حضرت جابر کی بکری پھر کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو. سبحان اللہ. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا
نا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ نبی پاک کا بڑا ہی پیارا معجزہ الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ ہم روزانہ ایک معجزہ آپ کو ضرور نبی پاک کا ہم سنائیں گے، تاکہ پروگرام میں نبی پاک کی باتیں بھی ہوں، نبی پاک کی سیرت بھی بیان کی جائے، ان کے معجزات، ان کے کمالات بھی بیان کیے جائیں۔ الگ الگ ٹاپک پر ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کریں۔ کل ہم نے درود پاک کے فضائل پر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور اس کے بعد بچپنے کے جو واقعات ہیں وہ شامل کیے۔ نبی پاک کے مبارک ناموں کو ہم کبھی لائیں گے، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر کمالات، نبی پاک کے حسن و جمال کو کبھی بیان کریں گے، کبھی نبی پاک کے دیگر جو معاملات اس کو بیان کریں گے۔ آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بلکہ 12 ربیع الاول تک ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم مرحبا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کر عصیاں شیارو مرحبا یا مصطفیٰ بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ